الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز سامعین اور بڑے شوق سے جمع یہاں پر کم عمر بچے، ہم سب لوگ یہاں پر جس عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں آپ حضرات سے مجھے دو باتیں بتانی ہیں۔ پہلی بات یہ بتانی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، بالغ حضرات ہیں، ان سب کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ حفاظت ایمان اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اپنی زمین چلی جائے، اپنی جائیداد چلی جائے، اپنا گھر چلا جائے، اپنی جان چلی جائے، یہ سب معمولی نقصان ہے۔ ایمان چلا جائے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اس زمانے میں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سمجھتے ہوئے نوجوانوں کو بھی غلط راستوں پر، غلط ذہنیت کے ساتھ، گمراہ فرقوں کے ساتھ اپنا وقت بتانا یا ان کی ذہنیت کو اپنانا، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، ہماری مسلمان بیٹیاں جو اسکول کالج پڑھتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، ڈگریاں کرتی ہیں، ان مسلمان بیٹیوں کی ایمان کی بھی حفاظت ہو، عزت کی بھی حفاظت ہو۔ یہ واقعات جو آئے دن سنے جا رہے ہیں کہ فلاں گھر کی مسلمان بیٹی فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی، فلاں شہر سے، فلاں گاؤں سے فلاں مسلمان لڑکی کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ چلی گئی، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، کسی دلت بھیڑ اور چمار کے ساتھ چلی گئی، اس طرح کے جو واقعات سننے میں آتے ہیں، ان سے ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہونا۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھیں، بیٹی چاہے مسلمان کی ہو، بیٹی چاہے غیر مسلم کی ہو، ہر باپ اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، غیر مسلم نہیں چاہتے ہیں، عیسائی نہیں چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر باپ چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ہر مذہب کا باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی عزت ہے، آپ کی بیٹیوں کی عزت بھی عزت ہے، آپ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو، ہماری بیٹیوں پہ نظر نہ ڈالو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی عزت ہے، ہم اس کی حفاظت کی فکر کریں، غیروں کی بیٹیوں پر نگاہ نہ ڈالیں، کسی غیر مسلم لڑکی سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، درمیان میں اسلام میں قرآن مجید کا حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، لڑکیوں عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو،
غیر کسی بھی لڑکی یا عورت پر نگاہ نہ ڈالو۔ اب وہ لڑکی، وہ عورت مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کی عورت ہو، مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی بھی عورت پر نگاہ ڈالے۔ اس میں کیا سبق ملا؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے نزدیک مسلمان لڑکی کی بھی عزت ہے، غیر مسلم لڑکی کی بھی عزت ہے، عیسائی لڑکی کی بھی عزت ہے۔ تبھی اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم نگاہ نیچے رکھو، کسی مذہب کی عورت کو مت دیکھو۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے، اسلام تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہمیں اپنی نگاہیں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے بچانا چاہیے، غیر مسلموں کے لیے تو اسلام نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تو اسلام نہیں ہے، تو ہم غیر مسلم عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، عیسائی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہودی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ شریعت منع کرتی ہے، تمہیں نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے تو نگاہ نیچے رکھو۔ نظر آنے والی چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ ہر مذہب کی بیٹی عزت و احترام کے قابل ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی ہو، عیسائیت کی ہو، یہودیت کی ہو۔ کسی مذہب کی لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، راستہ چلتے ہوئے اسے پریشان کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ کسی اور مذہب کی ہے۔ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ غیر مسلم بیٹیوں کی عزت کی بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ غیر مسلم بیٹیوں کی بھی عزت کرو، غیر مسلم عورتوں کی بھی عزت کرو۔ اسی واسطے شریعت میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان نے کسی غیر مسلم سے زنا کر لیا تو زنا اگرچہ کہ غیر مسلم عورت سے ہوا ہے، کرنے والا وہ مسلمان ہے تو اسے زنا کی سزا دی جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے جس سے زنا کیا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ عزت سب کی عزت ہے۔ اس سے اسلام یہ بتاتا ہے عزت عورت کا حق ہے، عزت مذہب کا حق نہیں ہے۔ عزت عورت کا حق ہے، مذہب کا حق نہیں ہے۔ مذہب کون سا بھی ہو، عورت ہونے کے لحاظ سے اس کی عزت کرو۔ تو دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک، مسلمان نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، دوسرا اپنی مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کی فکر کریں۔ پہلی جو بات ہے، ہمیں یہ سب بنیادی طور پر سمجھنا ہے، اللہ نے دنیا میں ہم سب کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اگر کسی مسلمان کو بہت ہی زبردست باڈی اور پرسنالٹی مل جائے، سکس پیکس بنا لے، جم کر کے اپنی باڈی بنا لے، صحت مند اور پہلوان بن جائے، اسمارٹ اور خوبصورت بن جائے، اس کے پاس ذاتی گھر بھی ہے، بہترین گاڑی بھی ہے، اچھا عہدہ اور دولت بھی ہے، پوسٹ بھی ہے، سیاسی لیڈر بھی ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، صدر جمہوریہ بھی ہے، کوئی نعمت اس کے پاس کم نہیں ہے، اللہ نے ہر لحاظ سے اسے نوازا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا منحوس اور فقیر آدمی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس رہنے ذاتی گھر نہیں ہے، اچھی صحت نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، صحت مند جسم نہیں ہے، گھٹنوں کا درد ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کئی بیماریاں ہیں، خاندان بھی اچھا نہیں ہے، دوست بھی اچھے نہیں ہیں، بیوی اولاد بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن ایمان کی دولت اللہ نے اسے دی ہے تو وہ دنیا کا مالدار انسان ہے، مرنے کے بعد اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ اس کو سادی زبان میں آپ سمجھ لیں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ
آپ میں سے کسی کو مودی بنا دیا جائے، ملک کا وزیر اعظم ہے، بھاری بھاری سوٹ پہنتا ہے، ہمیشہ فلیٹ موڈ میں رہتا ہے، ملکوں کا سفر کرتے رہتا ہے، جوتے بھی ہزاروں میں، رومال اور شال بھی ہزاروں میں، سوٹ بوٹ بھی لاکھوں میں، کروڑوں روپے ٹیکس کا اس کے کپڑوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، دنیا کی آدھی کنٹریز کو گھوم چکا ہے، اب اتنی دولت اور اتنی مزے کی زندگی، لیکن کفر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ، ہندو دھرم کے ساتھ۔ کون چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ میرا ایمان، میری ساری غریبی لے لی جائے اور مجھے کفر کے ساتھ ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ 5 سال کے بعد اپنی کرسی کے لیے بھیک مانگنے والے، 5 سال کے بعد ووٹ کے لیے گلی گلی سڑک سڑک گھومنے والے، 5 سال کے بعد پھر اپنی کرسی کی خاطر رشوت کھلانے والے، 5 سال کے بعد انسانوں کو خریدنے والے، 5 سال کے عہدے کی خاطر آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے، اور اللہ نہ کرے کہ اس 5 سال کے عرصے میں موت آ جائے تو جہنم میں جائے گا۔ تو آپ سمجھیں، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ملک کے وزیر اعظم سے بھی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، ہم سب کو اللہ نے ملک کے صدر جمہوریہ سے بھی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ وہ جنت دیں گے جو کبھی کسی انسان نے سوچا نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی نعمت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اور امانت ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے، ایمان کے مقابلے میں آتا ہے ارتداد۔ ارتداد کے معنی ہے الٹے پیر واپس لوٹ جانا۔ مطلب کیا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اسلام سے نکل کر ہم نعوذ باللہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں چلے جانا۔ اب مسلمان ہیں، اللہ نہ کرے کوئی نوجوان عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، اسے کہتے ہیں اسلام میں ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہوا کنورٹ ہو جانا اسلام سے کسی اور مذہب میں۔ تو اسلام میں ایمان کی جتنی اہمیت ہے، ارتداد کی اتنی ہی زیادہ قباحت ہے۔ ایمان کا جتنا بلند مقام ہے، ایمان چھوڑ کر پھر دوسرے مذہب میں چلے جانا اسلام کے نزدیک اتنا ہی برا ہے۔ اسی واسطے اسلام میں یہ حکم رکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد پھر کسی بھی وجہ سے اسلام سے پھر جائے تو اسے اسلامی کنٹری میں، ہندوستان میں نہیں، بھارت میں نہیں، اسلامک کنٹری میں اگر وہ اسلام سے پھر گیا، 3 دن اسے بٹھا کے سمجھاؤ کیوں پھر گئے، کیا وجہ ہے، تمہیں اسلام کے بارے میں کیا ڈاؤٹس ہیں، ہم کلیئر کریں گے۔ سمجھ گیا، واپس آ گیا، ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھا، واپس نہیں آیا، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ مسلم بادشاہ اپنی نگرانی میں اس کا سر اڑا کر اس ناپاک کو دنیا سے ختم کر دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آنے کے بعد واپس چلے جانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، آنے کے بعد واپس چلے جانا معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسا سمجھیں، ملک کا وزیر اعظم 5 سال کے لیے ووٹنگ سے ووٹ خرید کر، ووٹنگ میں گھوٹالہ کر کے، ایم ایل ایس کو خرید کر کسی بھی طریقے سے وہ حکمران بن گیا ہے، وہ 5 سال کے حکمران کی اتنی عزت ہے، کوئی اسے گالی دے گا، برا کہے گا تو اسے فوراً جیل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کسی پوسٹ پر آ گیا، اب اس کی عزت ضروری ہے، اس کی انسلٹ کی جائے گی تو کیس بک ہو سکتا ہے۔ اللہ تو خالق ہیں، اللہ ہم سب کے مالک اور رازق ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے کلمے کو چھوڑ دینا گویا کہ اللہ کی انسلٹ ہے۔ اور جب ایک بادشاہ کی، ایک پی ایم کی، سی ایم کی انسلٹ کرو گے تو کیس ہو سکتا ہے، بغاوت کی وجہ سے اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔
نکسلائٹ کو جہاں دیکھو شوٹ کرنے کا آرڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ملک کا باغی ہے۔ جو خدا کا باغی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تو پھر اللہ کی دھرتی پر جینے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان جتنی بڑی دولت ہے، ایمان کے اپوزٹ ایمان اسلام میں آ کر پھر اس سے پھر جانا اسلام کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ ارتداد اسلام سے پھر جانا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان صاف صاف یہ کہہ دے میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، میں جنت جہنم کو نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ اگر ایسا کہہ دیا یہ صاف صاف اسلام سے نکل کر کافر ہو جانا ہے۔ دوسرا ہے صاف صاف توحید کا، رسالت کا، آخرت کا انکار تو نہیں کیا لیکن وہ مستقل برابر قرآن کی تعلیمات پر ڈاؤٹ کر رہا ہے، قرآن کی ہدایات پر ڈاؤٹ کر رہا ہے۔ کیا اسلام میں نماز ایسے ہی ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نماز بولے تو 5 ٹائم پڑھنا، رکوع سجدہ کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ کا مطلب اپنا 2.5% غریبوں کو دینا، میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن ڈاؤٹ کر رہا ہے، اس سے بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسلام کی باتوں پر 100% یقین رکھنا ضروری ہے، یقین نہیں رکھے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام میں جو ماں پیٹ سے کافر پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں اسلام کی نظر میں جتنا کوئی مسلمان بن کر پھر وہ اسلام سے پھر جائے، یہ جتنا بڑا جرم ہے ماں پیٹ سے کافر بن کے پیدا ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، فقہ کی کتاب ہے البحر الرائق، اس میں لکھا کہ اسلام سے پھر جانا اصلی اور پیدائشی کفر سے زیادہ خطرناک جرم ہے، اسلام اسے کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو 4 طرح سے ایمان کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے ماحول میں پیدا ہوا، ایمان کی حالت میں مرا۔ جیسے ہم سب ہیں، ماں پیٹ سے پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، دادا پردادا بھی مسلمان ہیں، گھرانہ مسلمان ہے، اللہ سے امید ہے کہ ہم اسلام پر ہی مریں گے۔ تو یہ پہلا شخص ہے، پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، مرا اسلام کی حالت میں۔ نمبر 2، وہ شخص ہے جو پیدا ہوا کافروں کے گھرانے میں، کفر کے ماحول میں، مرا بھی کافر بن کر، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے جو ایمان کے ماحول میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے ماحول میں پیدا ہوا لیکن مرا کافروں کے ماحول میں، کافر بن کے مرا، یہ تیسرا شخص ہے۔ تو اس کی مثال ہو گئی، ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن جوان ہونے کے بعد وہ اسلام پر زندہ نہیں رہا، کافر بن کر مر گیا۔ یہ تیسری قسم ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ چوتھی قسم ہے، پیدا ہوا کافروں کے ماحول میں لیکن بڑا ہونے کے بعد اللہ نے اسے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا اور مسلمان بن کے مرا۔ آج کل دیکھ لیں، یورپ میں، امریکہ میں، UK، US میں کئی عیسائی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے مظلومانہ ماحول کو دیکھ کر جو دہشت گردی اسرائیل اور امریکہ وہاں پر دکھا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کئی عیسائی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ کیا بچے ہیں۔ 3 سال سے غزہ اور فلسطین کے معصوم مسلمان نہتے خالی ہاتھ بے قصور اتنے لاکھوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے آج تک کوئی خبر نہیں سنی ہوگی کہ 3 سال کے اس ظلم کی وجہ سے غزہ اور فلسطین کے نوجوان لڑکے اسلام چھوڑ کر یہودی بن رہے ہیں،
آج تک آپ نے کوئی خبر نہیں سنی ہوگی غزہ اور فلسطین کی مسلمان بیٹیاں وہاں کے ظلم سے تنگ آ کر وہ یہودیوں کے ساتھ شادی کرنے تیار ہو گئی ہیں، ایمان کا سودا کرنے تیار ہو گئی ہیں، آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی، اپنوں کے جنازوں پر جنازے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ بڑی نعمت ہے اسلام اور ایمان، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء جیسی مقدس جماعت کو جن کا ایمان پر مرنا گارنٹی ہے، نبی بننے کے بعد نبی کبھی غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ ہم اپنے بارے میں ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، ڈر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے پتہ نہیں موت سے پہلے کیا ہو جائے گا، لیکن جس کو اللہ نبی بنا دے، نبی کبھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، وہ ایمان سے کبھی پھر نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے کئی انبیاء ایمان پر وفات کی دعا مانگا کرتے تھے، ایمان پر مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ کیا نبیوں کو ایمان کی موت نہیں آئے گی؟ اگر نبی اللہ نہ کرے ایمان کی وفات نہیں پایا تو دوسرا کون آدمی ایمان کی وفات پا سکتا ہے؟ لیکن نبیوں کو بھی فکر تھی کہ اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، بنیا نچلی ذات کا، غیر مسلم۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، لالا جی تم تو ہندو تھے، کافر تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جنت میں کیسے آ گئے؟ جنت تو ایمان والوں کی جگہ ہے، کافروں کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگا مولانا ہم نے مرنے سے پہلے وہ کہلی جو نہیں کہا کرتے تھے، یعنی جو کلمہ ہم نہیں پڑھا کرتے تھے، مرنے سے پہلے وہ کلمہ اللہ نے مجھے دے دیا، اس کلمے کی برکت سے ایمان کی حالت میں موت آئی تو اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ پتہ کیا چلا؟ پیدا ہوا کافروں کے گھرانے میں، لیکن موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا تو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اب ہم دیکھ لیں ایمان کی یہ 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں، ہم کن میں سے بننا پسند کرتے ہیں؟ ہم پسند کریں گے پہلے نمبر کے، پیدا ہوئے ماں باپ ایمان کی حالت میں، ایمان مومنوں مسلمانوں کے گھرانے میں، مرنے کی بھی ہم کوشش کریں اسلام کی حالت میں۔ ہمیں جو ایسی کوشش کرنی ہے، ہمارے بچوں کے سلسلے میں بھی ویسی فکر کرنی ہے۔ آج جہاں پر دشمن ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اوقاف کو لوٹنا چاہتا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلا کر انہیں مسمار اور شہید کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ڈگریاں جن کے پاس ہیں، سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہائی ایجوکیٹڈ ہیں، ان سب کو نوکریوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین مسلمانوں کو ٹیکس اور دیگر الزامات میں لگا کر ان کو معاش اور اکنامکس سے محروم کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی اسکولوں میں بیجا قوانین لا کر مسلمانوں کے اسکولوں کو قبضے میں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو مسلمانوں کے اوقاف کے تحت، قبرستان، عیدگاہیں، درگاہیں، ان سب پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ وہیں پر ایک سب سے بڑا پلان مسلمانوں کو ایمان سے خالی کر دینا، جس کے لیے انہوں نے لفظ جہاد کا اصطلاح قائم کی، جس کے لیے انہوں نے گھر واپسی کی اصطلاح قائم کی کہ تمہارے باپ دادا ہندو تھے، تم بھی ہندو بن جاؤ، بھارت کا ہر بھارتی ہندو ہے، ہندوستان کا ہر رہنے والا ہندو ہے۔ یہ ذہن بنانے کی کوشش کی گئی کہ تمہارے باپ دادا غیر مسلم تھے، تم بعد میں جبراً مسلمان ہو گئے، اب واپس لوٹ کے آؤ۔
اور نوجوانوں پر ظلم کرنے کے لیے لو جہاد کا نعرہ لگایا گیا کہ یہ ہماری بیٹیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ نامناسب حرکتیں اور تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے جہاں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا اس کے ساتھ تشدد، مار پیٹ، جھوٹے مقدمات، جیل میں لے جانا، جبکہ ہزاروں مسلمان بیٹیاں غیروں کے پاس پھنسی ہوئی ہیں۔ ہر ضلع، ہر صوبے سے 500، 300، ہر ریاست سے ایک مہینے میں 20، 25، 30 مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے کی خبریں آتی ہیں۔ اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی چرچا نہیں ہوتا، ماں باپ کو حیرت تک نہیں ہوتی، مسلمان سماج کو رونا تک نہیں آتا کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والی مسلمان بیٹی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے انبیاء کتنا اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لوط علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ 6 نسبتوں سے جس کے گھرانے میں نبوت چل رہی ہے۔ کعبۃ اللہ جس نے بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، حجر اسود جس نے کعبۃ اللہ میں رکھا، مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اتنی مقدس ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ سے مانگتی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، میری نسل کی بھی حفاظت فرما کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں، ہم مورتی پوجا نہ کریں، ہماری حفاظت فرما۔ آپ اندازہ کریں جس کے گھرانے میں 6 نسبتوں سے نبی ہیں، کیا وہ پوجا کر سکتے ہیں؟ وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی کفر سے بچا، میری اولاد کو بھی کفر سے بچا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایمان اتنی بڑی اہمیت ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اس کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آگے چلے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنے 12 بچوں کو جمع کر کے، جن میں یوسف علیہ السلام جیسے نبی بھی ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کون سے دین پر زندہ رہو گے، کس خدا کی تم عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ کرو کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، ان سے کوئی پوچھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ پتا چلا نبیوں کو بھی خوف تھا اپنی نسل میں ایمان کی حفاظت کا۔ یا اس سے یہ سبق ملتا ہے، انبیاء کی اس فکر سے اللہ امت کو بتانا چاہتے ہیں جب نبیوں نے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی ہے تو تم کیا حیثیت کے ہو؟ تمہارے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے، تم نبی ہو، تمہاری اولاد میں کوئی نبی ہے، تمہارے باپ دادا میں کوئی نبی ہے۔ جب تمہاری نسل میں بزرگ اور ولی بننا بھی نصیب نہیں ہے، صحابی بننا نصیب نہیں ہے، عالم حافظ بننا نصیب نہیں ہے، نبیوں کی نسل سے جو تھے وہ ایمان کے لیے پریشان اور تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، تو تمہیں سبق لینا چاہیے، ہمیں اپنی نسل کے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ ہی ہمارا سہارا ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی ایمان کی حالت میں اللہ سے موت اور وفات مانگتے ہیں۔ آخر میں آ جائیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے سے ہم سب کو ایمان ملا ہے، اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی ہیں، وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ہمیشہ دین پر ثابت قدم رکھنا، کبھی میرا دل دین سے نہ پھر جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے، ایسا یقین دے کہ اب اس ایمان کے بعد میں کبھی کافر نہ بنوں، میری زندگی میں کبھی کفر نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ تعجب کرنا چاہیے رسول اللہ کی دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے پناہ چاہتا ہوں، غریبی سے پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان سب دعاؤں سے معلوم ہوا نبیوں کو بے چینی تھی اپنے ایمان کے سلسلے میں۔ جن نبیوں کو مطمئن ہونا تھا اللہ جب نبی بنا دیا ہے اب کبھی ایمان نہیں چھینے گا، نبوت نہیں چھینے گا تو ایمان کہاں سے چھینے گا؟ ایک بار نبی بن گئے اب کبھی نبوت اللہ واپس نہیں لیں گے۔ دولت ملنے کے بعد واپس بھکاری بنا سکتے ہیں، صحت ملنے کے بعد واپس بیمار بنا سکتے ہیں، جوانی دینے کے بعد واپس بوڑھا بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنانے کے بعد واپس بدصورت بنا سکتے ہیں، لیکن ایک بار اللہ کسی کو نبی بنا دیں پھر اس کے پاس سے نبوت کبھی واپس نہیں لیتے۔ جب اتنی یقینی بات ہے اس کے باوجود بھی نبی اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے ایمان کی دولت مرنے تک عطا کر کے رکھنا۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ کتنے نوجوان وہ ہیں جو غلط فرقوں میں جا کر، غلط فرقوں کے عقیدوں کو اپنا کر لڑکی کی محبت میں، یہ واقعات بھی دیکھے جا رہے ہیں، کسی ہندو لڑکی سے محبت ہو گئی تو اب مسلمان نوجوان لڑکا اس غیر مسلم لڑکی کی محبت میں وہ غیر مسلم بننے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی عیسائی لڑکے سے محبت ہو گئی، وہ عیسائی لڑکی کی محبت میں، اسے پانے کی چکر میں وہ عیسائی بن رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا 7 چکر طواف میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے کلمے کی موت دینا، اے اللہ مجھے کلمے کی موت دینا، دوسری دعا مانگتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کے بندے ایک ہی دعا مانگ رہے ہو، کوئی اور بھی دعا مانگو، کلمے کی موت، کلمے کی موت یہی مانگ رہے ہو، کوئی اور دعا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم میں کلمے کی دعا کیوں مانگ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں اور میرا بھائی دونوں دمشق کی ایک مسجد میں مؤذن تھے، اور میرا بھائی 35 سال 35 ایئر سے مسجد میں اذان دے رہا تھا۔ ایک دن وہ مسجد کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا، اذان دے کے اترتے ہوئے پڑوس میں عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی، اس کا عاشق ہو گیا، سیڑھیوں سے اتر کر مسجد میں آنے کے بجائے سیدھے اس کے گھر پہنچا، اس خاتون سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی عورت کہنے لگی میرے باپ سے بات کرو۔ اس کے باپ عیسائی سے جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگا تمہارا مذہب اسلام ہے، ہم عیسائی ہیں، تم ہمارے مذہب کے نہیں ہیں تو ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ عیسائی بن جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو ہم تمہیں بیٹی دے دیں گے۔ 35 سال سے جو مسجد میں اذان دے رہا تھا اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑتا ہوں، عیسائی بن جاتا ہوں۔ اندازہ نہیں کر سکتے 35 سال سے اذان دینا، پہلی صف میں کھڑے ہونا، اقامت دینا، سب سے پہلے امام کے پیچھے رہنا، اللہ نے جسے اتنی بڑی نعمت بخشی ہو 35 سال کے بعد ایک لڑکی کی محبت میں عیسائی بن جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عیسائی باپ کیا گارنٹی کہ تم اسلام سے عیسائیت میں آ گئے؟
مسلمان نہیں ہو، عیسائی ہو، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پروف چاہیے؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا ہمارے سامنے شراب پی کے دکھاؤ، خنزیر کا گوشت کھا کے دکھاؤ تو ہم یقین کریں گے کہ تم عیسائی بن گئے۔ وہ خنزیر کا گوشت بھی کھایا، شراب بھی پیا، نشے کی حالت میں اس عیسائی عورت کے گھر کی چھت پہ جا کر سو گیا، نشے میں چھت سے ڈولتے ہوئے نیچے گر کر انتقال ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس عیسائی لڑکی سے شادی بھی نہیں ہوئی، پہلی ہی مرحلے میں نشہ کر کے، خنزیر کا گوشت کھا کے، اسلام چھوڑ کر 35 سال جس نے اذان دی ہے وہ کافر بن کے مر گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایمان کی دولت کب چھن جائے گی ہم نہیں بول سکتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کب مسلمان کب کافر بن جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے پاس عام جو مرد حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے پہلی بات یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غلط مذہب والوں کے ویڈیوز نہ دیکھو۔ یوٹیوب پر جس کا بھی ویڈیو کلپ آ گیا وہ کون اسکالر ہے، صحیح بولتا ہے کہ غلط بولتا ہے، اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، ہر کسی کا یوٹیوب پر بیان سن لیا، داڑھی ہے کہ نہیں ہے، مولانا لگا ہے کہ نہیں ہے، علماء اس کے بیانات سننے کے لیے ریفرنس کیے ہیں کہ نہیں ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، من مانی جس کا آیا سن لیا، آج نہیں تو کل وہ غلط راستے پہ پڑ سکتا ہے۔ یوٹیوب کی مثال مارکیٹ اور بازار کی طرح ہے۔ مارکیٹ میں جاؤ گے وہاں پر اچھی سبزیاں بھی ملیں گی، مارکیٹ میں جاؤ گے سڑی ہوئی مچھلیاں بھی ملیں گی، مارکیٹ میں جاؤ گے جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت سب لینے والے ملیں گے۔ اب عقل مند آدمی اچھی چیزیں لے کے آتا ہے، غلط چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ یوٹیوب بھی ایک مارکیٹ ہے، یہاں سے اچھا کیا لینا، غلط کیا چھوڑ دینا، یہ کسی عالم کے ریفرنس سے ہونا چاہیے۔ ان کا سن سکتے، ان کا نہیں سن سکتے۔ اگر یہ سوچے بغیر کوئی آدمی ہر کسی کی سن لیتا ہے، اسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پانی پینا ہے، پینے کے لیے جو گلاس، کپ، لوٹا جو استعمال کرتے ہو وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس لے کر اس میں پانی ڈال کے پینا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ واش روم میں دھونے کے لیے جو لوٹا ہے اس لوٹے میں پانی ڈال کر پینا، پانی پانی ہی ہے، لیکن جس لوٹے سے پی رہے ہو، جس گلاس سے پی رہے ہو، ایک گلاس ڈائننگ ٹیبل پر کھانے پینے کے لیے رکھا گیا اور ایک لوٹا باتھ روم میں دھونے کے لیے رکھا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ بولے میں تو پانی ہی پی رہا ہوں، فرق کیا پڑے گا گلاس کون سی بھی ہو، تو اسے بے وقوف کہیں گے۔ ایسے ہی یوٹیوب پر میں دین کی بات ہی تو سن رہا ہوں، لیکن جس کے منہ سے سن رہے ہو وہ سوچ لو کہ وہ ڈائننگ ٹیبل کا منہ ہے یا باتھ روم اور واش روم کا گلاس ہے۔ ہر کوئی دین سمجھانے کا اہل نہیں ہوتا۔ کالا کوٹ پہن کے آ جائے ہر کوئی ایڈوکیٹ نہیں بن جاتا، وائٹ کوٹ پہن کے آ جائے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، اور مٹیالے کلر کا پولیس کا ڈریس پہن کے آ جائے ہر کوئی پولیس نہیں ہو جاتا۔ اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہونی چاہیے، ایڈوکیٹ ہونے کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ہر کسی سے لا قانون پوچھا نہیں جاتا، ہر کسی سے ٹریٹمنٹ کرایا نہیں جاتا۔ چاقو قصاب کے پاس بھی ہوتی ہے، چاقو سیزرنگ کرنے والے سیزرنگ ڈاکٹر کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ایک چاقو سے جان جاتی ہے، دوسرے چاقو سے جان بچتی ہے۔ عقل ہونی چاہیے کہ کس کے پاس جا کے آپریشن کرانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہا چاقو چاقو ہے، فرق کیا پڑے گا، تو وہاں گلا کٹے گا، یہاں جان بچے گی۔
وہاں قصائی کو 800 روپے کا گوشت دینے کے لیے، گوشت خریدنے کے لیے پیسہ دے کے دور کھڑے رہتا ہے، پتہ نہیں کہیں چاقو لگ جائے۔ یہاں پر پیسہ 800 روپے نہیں، 8 لاکھ روپے دے کے بیڈ پہ سو کے پوری باڈی حوالے کر دیتا ہے، جہاں کاٹنا کاٹ لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے یہ چاقو جان بچاتی ہے، وہ چاقو جان لیتی ہے، اس لیے دور کھڑا ہوا یا پوری باڈی حوالے کر دیا۔ یہ فرق آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح یوٹیوب پر آنے والے بیانات، وہ غلط مذہب کے لوگوں کے، غلط فرقے کے لوگوں کے، اس میں ایمان سے ہٹا دینا، نبوت سے ہٹا دینا، جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جانا، ان سب کی وجہ سے آپ کو تعجب ہوگا۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے جیسے ہی انسان ہیں، انسانوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، مر کے بھی چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بعض لوگ مسلمان خدا مان رہے ہیں۔ آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں۔ آپ میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی جنات نہیں ہے، ہم میں سے بھی کوئی جنات نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں۔ ہم اپنے کو فرشتہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اپنے کو جنات کہنے کی غلطی نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے پاگل بھی ہیں جو خود کو خدا کہنے کی جو ضرورت کر رہے ہیں، مسلمان انہیں خدا بھی مان رہے ہیں۔ تو غلط لوگوں کی باتیں اگر سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک بات اس کا لحاظ رکھو۔ دوسرا، آپ میں سے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں نہ ملانا۔ غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی، عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی، اس کی خاطر خاندان سے لڑنے تیار ہو گئے۔ ایک بات کان کھول کر ہمیشہ اپنے پلوں باندھ لو، دنیا بھر میں جتنی جگہوں پر لو میرج ہوتے ہیں، کوئی لو میرج سکسیسفل نہیں ہے۔ 99.9% جتنے بھی لوگ لو میرج کرتے ہیں سب لوگ ناکام ہیں۔ ارے بھائی، جب ماں باپ، لڑکے کے خاندان، لڑکی کا خاندان، پورا پریوار مل کر سیٹ اپ کر کے، رشتہ جوڑ کے، فنکشن ہال بک کر کے، ڈیلیوری کے موقع پہ ہاسپٹل میں ساتھ دے کر، بیماری کے موقع پہ ہیلپ کر کے، اتنے سارا ساتھ دینے والے، سالہ بھی ساتھ دے رہا ہے، ساڑو بھی ساتھ دے رہا ہے، ساس سسرے بھی ساتھ دے رہے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ دے رہے ہیں، بھائی بہن بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ ارینج میرج میں دو خاندان ساتھ دے رہے ہیں تو بھی خلا طلاق ہو رہی ہے۔ لو میرج میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی خاندان ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈیلیوری کے موقع پہ آنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل میں آنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے جتنے لو میرج ہیں سب آخر میں خلا طلاق پر رکتے ہیں۔ نوجوانوں کو دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، جتنے لو میرج ہیں وہ سب کے سب ناکام ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے کرو، اپنے گھر کے ذمہ داروں اور بزرگوں کے مشورے سے کرو۔ اور تیسری بات آپ حضرات کو یہ ہے، آپ میں سے جو باپ بنے ہوئے ہیں اپنے بیٹوں کی شادی میں دیری مت کرو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں دیری مت کرو۔ 20 سے 25 سال کے درمیان کا ہے، خود اسے سہارا دینے کی طاقت ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی شادی کر دو۔ لیٹ میرج سے بچے زانی بن جاتے ہیں، لیٹ میرج سے بچے زانی بن جاتے ہیں۔ آج کل کی غذاؤں سے 15 سال سے پہلے ہی لڑکے بالغ ہو رہے ہیں، اور جس طرح فون پر ایپ ہے، سویگی ہے، زومیٹو ہے، امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، اس سے آپ پیمپر آرڈر کر سکتے ہو، چڈی آرڈر کر سکتے ہو، فلاں آرڈر کر سکتے ہو۔ اب ایسے ایپ بھی بن گئے جس سے لڑکیاں آرڈر کر سکتے ہو۔ 100-200 روپے میں زنا کے راستے کھل گئے، دوستوں میں ترغیب اور چرچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ابھارا جاتا ہے بدکاری کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنی اولاد کو جتنا جلد ہو سکے شادی کرو۔ ہم بتاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ
جو 50 سال کے ہو چکے ہیں، 45-50 سال کے ہو چکے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی عمر 45 سال کی ہے اس کا بچہ خود 20 سال کا ہے، جس کی عمر 45 سال کی ہے اس کا بچہ خود 45 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، جس کی عمر 50 سال کی ہے اس کا بچہ خود 25 سال کا ہے۔ جو 45-50 سال کا آدمی ہے وہ کبھی بس میں چڑھا، تو ہمارے یہاں پر بس میں ہوتا کیا ہے؟ سامنے لیڈیز پیچھے جینٹس۔ کتنی بار ایسا نہیں ہوا کہ 45 سال کا آدمی جس کے گھر میں خود 2-2 3-3 بیٹیاں ہیں، جوان بچے ہیں، یہ بھی بس میں بیٹھ کر 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ سامنے کوئی لڑکی عورت بیٹھی ہے، بار بار چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنا خیال، اپنی نظر سامنے بیٹھی ہوئی عورت کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں 3 بچوں کا باپ، 4 بچوں کا باپ ہو کر 2 گھنٹے کی بس میں بیٹھ کر اپنی نظر کو قابو میں نہیں کر سکا، اپنی نگاہ کو قابو میں نہیں کر سکا، اپنے خیالات کو قابو میں نہیں کر سکا۔ میرے گھر میں بھی بیوی ہے، میرے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، پھر بھی بس میں بیٹھنے کے بعد سامنے عورتیں ہیں، پیچھے میں بیٹھا ہوں تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے، پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے، اس کا پلو دوپٹہ پڑ جاتا ہے، میری نیت بگڑ جاتی ہے، خیال بگڑ جاتا ہے۔ میں باپ ہو کر خود پہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ 20-25 سال کے نوجوان کو کالج بھیج کر بازو لڑکی بیٹھی، ادھر بھی لڑکی بیٹھی، سامنے بھی لڑکی بیٹھی، اب اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا اپنے نظر کی حفاظت کرنا، اپنے خیال کی حفاظت کرنا۔ تم باپ ہو کر بس میں خیال کا اپنا حفاظت نہیں کر سکے، بیٹے کو کالج میں اپنے نظر کی حفاظت کی بات کر رہے ہو۔ باپ جیسا تو بیٹا کیسا نکلے گا؟ باپ کنٹرول نہیں کر سکا اپنے پر۔ یہ بات اگر غلط ہے تو پھر اس کی الٹی مثال کیا ہم میں سے کوئی ہے جو بس میں بیٹھنے کے بعد سامنے عورت ہے، میں مسلمان ہوں، نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اس واسطے بس چڑھتے ہی آنکھیں بند کر لیا، جیب سے تسبیح نکال لیا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، سامنے کون ہے دیکھ رہا بھی نہیں ہے، کنڈکٹر کون آ رہا دیکھ رہا بھی نہیں ہے، اور پیسہ دے کر آنکھیں بند کر کے اپنا گاؤں آنے تک خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا کوئی صوفی دکھا آج تک بس میں بیٹھا ہوا؟ پتا کیا چلا؟ ہم بس میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہماری نوجوان نسل کو کالجوں میں چھوڑ کر، بیٹیوں کو کالجوں میں چھوڑ کر، بچے 25 سال کے، بیٹیاں 23 سال کی، 24 سال کی، وہ کو ایجوکیشن سسٹم میں آزو بازو بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، اور ان سے ہم کہیں کہ بیٹیوں اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ یہ آزمائش نہیں، یہ بچوں اور بچیوں کے لیے امتحان نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے بچوں کو وقت پر شادی کر دو۔ چوتھا کام آپ کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ بیوہ خواتین کے نکاح کروانے کی کوشش کرو۔ بیوہ ہو جانا اس کی غلطی نہیں ہے۔ بیوہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا شوہر مر گیا، شوہر مر گیا تو اس میں عورت کی کیا غلطی ہے؟ موت جس کی مقدر تھی وہ مر کے چلا گیا۔ سمجھو 20 سال کی عمر میں کسی اور لڑکی کا نکاح ہوا، 22 سال 2 سال کے بعد اس لڑکی کا شوہر مر گیا، وہ لڑکی بیوہ ہو گئی کس عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں، 22 ایئرس میں وہ بیوہ ہو گئی۔ آپ بتاؤ 22 سال کی عمر کوئی بڑی عمر ہے؟ اس عمر میں اگر اس سے یہ کہا جائے اب یہاں سے لے کر 50 سال 60 سال 70 سال تک بغیر شوہر کے بیٹھے رہو، ہوگا یہ ممکن ہوگا؟ اب یہ گھر کی 22 سال کی لڑکی، 24 سال کی لڑکی، 25 سال کی لڑکی، 1 سال 2 سال 3 سال، اس کے بعد زنا کے اڈے کھل جائیں، بدکاری کے اڈے کھل جائیں گے۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے ان بیوہ لڑکیوں کی نکاح کی فکر کرنا۔ اب چاہے ایسی لڑکیوں کا نکاح لیٹ میرج والوں سے کراؤ جن کی شادی 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، نہیں ہوا ابھی نکاح، ایسی بچیوں سے نکاح کراؤ، یا جن کے شادی ہوئے
بیوی بھی ہے، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسی بچیوں کو اپناؤ۔ نہیں کرو گے تو بدکاری کے اڈے کھل جائیں گے۔ مسلمان نہیں اپنائے گا تو کوئی غیر مسلم اسے اپنا دوست بنائے گا، ہمدردی جیتے گا، راشن ڈالے گا، گولیاں دوائیاں لا کر دے گا، پھر ہوتے ہوتے اپنا بنانے کی کوشش کرتے کرتے اسے شادی کرنا تو دور کی بات رکھیل بنا کر رکھے گا۔ اس لیے بیوہ لڑکیوں کی نکاح ثانی کی فکر کرو، ان بچیوں کا گھر آباد کرنے کی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے راشن تقسیم کرنے کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پیٹ کی بھوک مٹانے کے ساتھ ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے دوسرے نکاح کی بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اس عورت کا گھر بسایا جائے۔ اسی واسطے ایک بیوی آپ علیہ السلام کی کنواری ہے، باقی 10 بیویاں آپ علیہ السلام کی بیوہ ہیں، 10 بیویاں آپ علیہ السلام کی بیوہ ہیں۔ کسی خاتون کو بیوہ ہونے کے بعد بغیر شادی کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنے نہیں دیا۔ اس میں کیا معلوم ہوا؟ اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں میری بہن اگر بیوہ ہو گئی، 25 سال عمر ہے، میرے گھر میں میری بہن بیوہ ہو گئی، 30 سال کی عمر ہے، میں اس بیوہ بہن کا نکاح چاہے کسی لیٹ میرج سے کروا دوں یا نہیں تو کسی کی دوسری بیوی بنا دوں، تیسری بیوی بنا دوں، اپنے علماء کے مشورے سے اس بہن کا گھر بسا۔ یہ سوچنا نہیں دوسرا نکاح کہاں کر سکتے، دوسری بیوی کہاں بنا سکتے، چند دن کے بعد ہم بوڑھے ہو گئے، اس بہن کا ہمارے بچے کیا خیال رکھیں گے، اسے اپنے گھر میں کب تک پال کے رکھیں گے، یہ سب ہونے کے بعد بھی کیا چانسز نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ پڑ جائے۔ اس واسطے نکاح بیوگان کو اہمیت دو۔ جس بیٹی کا خلا ہو گیا، جس بیٹی کی طلاق ہو گئی اور اس کی عمر 25 سال ہے، 20-22 سال ہے، طلاق والی بیٹی کا نکاح، خلا والی بیٹی کا نکاح، جس کا شوہر انتقال ہو گیا اس بیٹی کا نکاح 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال کی عمر کی ہو جائے پھر بھی عورتوں کا نکاح کراؤ۔ اور آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کی گھر والی انتقال ہو گئی، اس کی عمر 50 سال ہے، 55 سال ہے، 60 سال ہے، 55-60 سال کی عمر میں آپ میں سے کسی کی بیوی انتقال ہو گئی، تنہا نہ رہو، اپنا نکاح کرو۔ 55 سال میں نکاح کر کے کیا کرتے ہیں؟ کامن سینس ہے اور یوز میں ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا 25 سال کی عمر کا نکاح شہوت کی خاطر ہوتا ہے، 55 سال کی عمر کا نکاح خدمت کی خاطر ہوتا ہے۔ ہمارے پیجامے گھر کی بہو نہیں دھو سکتی، ہماری چڈیاں گھر کی بہو نہیں دھو سکتی، میرے شوگر اور بی پی کی گولیاں گھر کی بہو ہر وقت آ کے نہیں دے سکتی، نہ بیٹوں کو فرصت ہے، نہ گھر کی بہویں ایسی ہیں جو ساس کی سسرے کی اتنا قریب آ کر خدمت کریں، اور خدمت کریں گی کب ہماری نیت بگڑ جائے گی نہیں معلوم۔ خدمت کرتے کرتے ہم ان پر بوجھ بن گئے۔ بیوی جو سیوا ایک شوہر کی کر سکتی ہے وہ بیٹی اور بہو بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر خدمت کی ہوتی ہے، اس عمر میں اس آدمی کا سہارا، اس کے بھی کچھ ایسے پرسنل میٹرز ہیں جو کسی کو شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی دوست ہو، کوئی اپنا ہو جسے میں کچھ باتیں کروں، رات کی تنہائیوں میں کسی کے ساتھ گزاروں۔ ایسے 50-55 سال کی عمر میں ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کا نکاح کراؤ۔ اگر ماں انتقال ہو گئی تو باپ کا نکاح کراؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کا نکاح کرا رہے ہیں۔ کتنے وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنی ماں کا نکاح بیٹا کرا رہا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، اگر چھوڑ دو گے 40 سال کی۔ ہم دیکھیں اس خاتون کا ہمیں قصہ معلوم ہے جو بیوہ ہونے کے بعد بھائیوں نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، شادی کے ہی 20 لاکھ خرچہ ہو گئے، اب شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، پھر دوبارہ شادی کرنا ہے تو ماں باپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو ماں باپ نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے چھوڑ دیا، وہ ایک جھونپڑی میں رہ کر گلی اور محلے کے بچوں کو مکتب پڑھا کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ چند سالوں کے بعد
گلی کے بچوں کو قرآن پڑھانے والی عورت کے ساتھ ایک غیر مسلم نے محبت کیا، اور وہ مسلمان جو بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کوئی مسلمان اسے اپنانے تیار نہیں ہوا، بیوہ کا سہارا بننے تیار نہیں ہوا۔ لوگوں کے دماغ میں جب بھی بات آتی ہے کہ بھئی بیواؤں کا نکاح کراؤ، طلاق والی عورتوں کا نکاح کراؤ، خلا والی عورتوں کا نکاح کراؤ، تو خناس بھر جاتا ہے۔ دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں، تیسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا تیسرا نکاح صرف نہانے دھونے کے واسطے نہیں ہوتا ہے، گھر بسانے کے واسطے ہوتا ہے، سہارا بننے کے واسطے ہوتا ہے، عزت دینے کے واسطے ہوتا ہے۔ وہ عورت اگر بغیر شوہر کے رہے گی، پورے محلے کے مردوں کی نیت اس کے بارے میں خراب ہوگی۔ 500 روپے دیے تو تیار ہو جاتی، 2000 دیے تو تیار ہو جاتی، 5000 دیے تو تیار ہو جاتی۔ یہ دماغ خناس بھرتے رہے گا۔ جب اس کا کوئی شوہر ہوگا تو کسی مائیں کے لال کی ہمت نہیں ہوگی اب ادھر نظر ڈالنے کی۔ یہ گھر کی، یہ محلے کی مسلمان بہنوں کا سہارا بننا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں، جب ان بیٹیوں کا سہارا، ان کا نکاح کرنے کی جب بات آتی ہے، ہم یہ سوچیں کہ یہ مسلمان بہنیں جو خلا والی ہیں، طلاق والی ہیں یا بیوہ ہیں، ان کو اگر دوسرا نکاح کرانے اور ان کو اپنانے کی بات نہیں کی جائے گی تو ہمارے سماج میں کیا ہے؟ سمجھیے فار ایگزامپل ہمارے سماج میں میری بیٹی کا میں نے نکاح کرایا، جس خاندان میں کرایا یہ سمجھ کر اچھا گھرانہ ہے، ویل سیٹل ہے، ذاتی مکان ہے اور گرین کارڈ ہے، امریکہ کی نیشنلٹی ہے، بہت کچھ دیکھ کے میں نے نکاح کرایا۔ اتفاق سے یہ سب دھوکہ نکلا، لڑکا شرابی ہے، جواری ہے، باپ کی دولت پہ عیاشی کر رہا ہے، پی کے آ کے گھر میں شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بچوں پہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ بیچاری لڑکی آ کر باپ سے کہہ رہی ہے ابا میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں، بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے۔ تو عام طور سے 60% ہمارے خاندان اور سماج کیا بولتا ہے؟ نصیب کی بات بیٹی، صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں، لڑ لے تو نہیں سکتے، اپنے ہی لوگ ہیں، صبر کر لو۔ 60% ماں باپ سمجھاتے ہیں، 20% وہ ہوں گے جو تھوڑے پہلوان قسم کے، ہائی فائی ہے، جا کے داماد بھی رکھ کے لگا دیے، سالہ جا کے بہن بھی کو رکھ کے لگا دیا، تھوڑا روپ دکھایا، ایسے 20% ہو سکتے ہیں۔ باقی 60-80% وہ ہیں جو اپنی بیٹی کو صبر 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 بولتے ہوئے اسے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ یہی بولتے رہیں گے صبر صبر صبر۔ ہم بولتے ہیں اپنی بیٹی شرابی کے پاس ہے، صبر کرو، اپنی بیٹی جواری کے پاس ہے، بیٹی صبر کرو، اپنی بیٹی سود خور کے پاس ہے، بیٹی صبر کرو، اپنی بیٹی کسی حرام خور کے پاس ہے، بیٹی صبر کرو۔ سود خور کے پاس بھی صبر چلے گا، شرابی کے پاس بھی صبر چلے گا، جواری کے پاس بھی صبر چلے گا، لینڈ مافیا کے پاس بھی صبر چلے گا، غنڈے کے پاس بھی صبر چلے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کسی بہن کا کسی دیندار گھرانے میں نکاح کرا دے کے، اس بہن کا دوسرا نکاح کرا دے کے، کسی اچھے اخلاق والے کی دوسری بیوی بنا دے کے، وہاں تمہیں بولنا بھی نہیں پڑے گا بیٹی صبر کرو۔ پہلے شوہر کی پہلی بیوی ظلم کے ساتھ جینا اور دوسرے شوہر کی دوسری بیوی عافیت کے ساتھ جینا، سکون کی زندگی کون سی ہے؟ سکون کی زندگی وہ ہے جہاں پر بیٹی پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، بہن پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، صبر کی تلقین کی ضرورت ہی نہ پڑے، دیندار آدمی ہے، مینرز والا ہے، اخلاق والا ہے، بیوی کے حق پورے کر رہا ہے، ایسی بچیوں ایسے گھرانوں میں دوسری بیوی بن جائے، یہ عافیت ہے شرابیوں کے گھر میں پہلی بیوی بننے کے مقابلے، سود خوروں کے گھر میں پہلی بیوی بننے کے مقابلے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے آپ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر آپ یہ چند کام کریں۔ دوسرا جو ٹاپک ہے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات، ہر صوبہ، ہر شہر، ہر گاؤں سے
کبھی نہ کبھی یہ خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں گاؤں سے فلاں مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی. کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایک واقعہ شاید معلوم ہوگا. میں اصل پیدائشی لحاظ سے آندھرا پردیش کڑپا ڈسٹرکٹ کا ہوں. 1992 میں جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد 94 میں کڑپا شہر سے ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. وہ پورے ضلع میں پہلا واقعہ تھا کہ مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ گئی. کیا ہوا معلوم؟ پورے شہر کے اندر ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دیا گیا. پورے شہر میں ہلہ مچ گیا کہ مسلمان بیٹی غیر کے ساتھ جا کیسے سکتی ہے. دھرنا دیا گیا، اسٹائک لگا گیا، سرکاری بسوں کو توڑا پھوڑا گیا. 3 دن کے اندر اس بیٹی کو واپس منگوایا گیا. ایک بیٹی کے چلے جانے پر اتنے جذبات میں آئے مسلمان، حکومت سے ڈیمانڈ کر کے آگ لگا کر اپنی بیٹی کو واپس لانے کی کوششیں کی گئی. آج ہر گاؤں سے خبر، ہر شہر سے خبر، نہ کسی مسلمان کو ٹینشن، بلکہ خود اتنی بے حیائی ہمارے اندر آ گئی ہے. ہمارے بعض نوجوان وہ ہیں ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں، سوشل ورکر ہیں، پارکوں میں، بس اسٹینڈوں میں، ہوٹلوں میں چلتے پھرتے ہوئے کبھی کسی برقعے والی لڑکی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ لیے، جا کے ہاتھ پکڑتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے ماں باپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہاری بیٹی فلاں لڑکے کے ساتھ آٹو میں جا رہی ہے، بائک میں بیٹھ کے جا رہی ہے، پارکوں میں ہے. تو بعض ماں باپ تو وہ ہیں جو ٹینشن میں آ کر بھاگے آ کر اپنے گھر کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. بعض ماں باپ اتنے بے شرم، بے حیا، غلیظ، گھٹیا ہیں، اگر ان کو کانٹیکٹ کر کے بولا جائے تمہاری بیٹی آٹو میں فلاں کے ساتھ جا رہی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ تمہارے کیا کرنا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو، میری بیٹی پہ الزام لگا رہے ہو، چھوڑ دو جو ہونا ہے ہم دیکھ لیں گے، ہماری بچی ویسی نہیں ہے، ہماری بچی ویسی نہیں ہے. تمہاری جوانی کا اسکین کرے زنا ہی زنا نکلتا، بیٹی کو کہاں سے پاک دامن بتا رہے ہو. ہماری جوانی اگر دیکھی جائے، ہماری نگاہوں کا اسکین اگر اللہ کرے، کتنی زنا ہمارے آنکھوں نے کیا ہے، کتنے زنا ہمارے زبان نے کیا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. ہماری زندگی ہی اتنی خراب ہے. بیٹی کی صفائی دے رہا ہے، میری بیٹی ویسی نہیں ہے، ماننے تیار نہیں ہوتا ہے. اور جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، بیٹی چونا لگا کر باپ کے ناک کے نیچے سے کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تب یہ ناک دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اب شرم سے ڈوب مرتا ہے. یہ تو پہلے ہی سے بتا رہے تھے علماء، پہلے ہی سے بتا رہے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو. کرنا کیا ہے؟ پہلا کام، اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن سسٹم سے بچاؤ. اسکول اور کالج میں پڑھا رہے ہو اونلی فار گرلس، ایسے اسکول میں پڑھاؤ جو صرف لڑکیوں کا. کو سسٹم کے ساتھ اگر پڑھاؤ گے بچیاں محفوظ نہیں رہ سکتی. اگر کسی کو یہ خیال ہے ہماری بچیاں تو پڑھ رہی ہیں، محفوظ بھی ہیں، آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں؟ ہر آدمی ٹھوکر کھا کے ہی سبق سیکھنا ضروری نہیں ہے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار. فلاں کی بیٹی گئی ہے، عقل لالو، سمجھ جاؤ. ضروری نہیں ہے وہ دن دیکھنے کے بعد ہی مانوں گا کہ میری بیٹی بھی گئی تو میں یقین کروں گا. بے وقوف انسان ہے. کو سسٹم سے لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، یہ دنیا ساری بول رہی ہے، پھر کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ بچیوں کو سسٹم سے بچانا چاہیے؟ آپ بتائیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ملک آزاد ہونے کے بعد کیا پوسٹ ملا تھا؟ جی، وزیر تعلیم، ایجوکیشنل منسٹر، وزیر تعلیم ہی بنے تھے. کو سسٹم سے پڑھ کر بنے تھے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ کے بنے تھے. APJ عبد الکلام کو سسٹم میں بیٹھ کے پڑھے تھے.
علامہ اقبال کو سسٹم میں بیٹھ کے پڑھے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ساری دنیا سیلوٹ کرتی ہے. کیوں؟ ان کا کانسنٹریشن صرف پڑھائی کی طرف تھا. ادھر بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکی، سامنے بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکا، ادھر بھی لڑکا. کالج کے کلاس روم میں لڑکی انٹر ہوتے ہی کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی آنکھ مار رہا ہے. اس بچی کا دماغ پڑھائی کی طرف رہے گا. چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، فنکشنوں میں، پروگراموں میں، اسٹیج پر نچایا جا رہا ہے، بوائے فرینڈ بنانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ویلنٹائنس ڈے کسے بولتے ہیں؟ کہاں مناتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ویلنٹائنس ڈے میں؟ نیو ایئر نائٹ کون مناتے ہیں؟ کہاں مناتے ہیں؟ مدرسے میں ہوتا ہے ویلنٹائنس ڈے. نیو ایئر نائٹ کسی مدرسے میں ہوتا ہے. کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی عالمہ، کوئی خاتون، کوئی باجی مل کے نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں. یہ سارا نشہ، یہ دوستیاں، یہ غلط تعلقات، یہ کالجوں کی مصیبتیں ہیں. یہ سب ہم آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچیں کہ ہماری بچیاں کو سسٹم سے پڑھ کے بھی ہم محفوظ رہیں گے. یہ بہت غلط حماقت ہے. بچیوں کو پڑھاؤ لیکن کو سسٹم میں نہ پڑھاؤ، اس میں بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی. اب ہمارے پاس ویسے اسکول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو الگ سے لڑکیوں کے اسکول میں پڑھائیں. تو ہم بولتے ہیں اللہ کے بندوں، مسلمان بھکاری نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، بھیک مانگنے والا پھٹیچر نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی اللہ نے بہت سے لوگوں کو دولت دی ہے. فنکشن ہال بنانے سے زیادہ یہی پیسہ اسکول بنانے پہ خرچ کرو اور لڑکیوں کے اسکول بناؤ. یہی پیسہ وینچر بنانے کے بجائے اسکول بنانے پہ خرچ کرو. یہی پیسہ بزنس میں انویسٹ کرنے کے بجائے اسکول میں انویسٹ کرو. اس وقت سب سے زیادہ چلنے والے 3 بڑے بڑے بزنس ہیں. نمبر 1 ہوٹل، نمبر 2 ہوٹل کے بازو ہاسپٹل، نمبر 3 اس کے بعد اسکول اور کالج. ہوٹل کھولو، ادھر کھلاؤ سارا غلیظ جو بھی ہے سب کھلا دو، چند دن کے بعد بیمار پڑے گا، بازو ہاسپٹل کھولو. وہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوگا، تھوڑا اچھا ہوگا، پھر واپس ہوٹل میں آئے گا، پھر کھائے گا، پھر ہاسپٹل میں آئے گا. 2 ساتھ ساتھ کھول لو، بہت اچھا چلے گا. تیسرا ہے نسل کی خاطر ایجوکیشن، ایک بڑا بزنس ہے. اس وقت بہت بڑا بزنس ہے اسکولوں کا سسٹم. اس کے شو سے لے کر اس کے ٹیگ تک جو گلے میں ڈالتے ہیں، ہر چیز مہنگی بیچی جاتی ہے. اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول قائم کرو. کمانا ہی ہے، اس راستے سے کماؤ تاکہ بچیوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں. پارٹنرشپ میں اسکول کھولو لیکن اپنی بیٹیوں کو اچھا ماحول دو. یاد رکھو، پڑھانے والا اگر عیسائی ہے اس کے ہاتھ میں قرآن بھی دے دو گے پڑھانے کے لیے. لیکن عیسائی ہے پڑھانے والا، قرآن سامنے رکھ کر بھی پڑھنے والے بچوں کو عیسائی بنا دو. اگر پڑھانے والا مسلمان ہے اس کے ہاتھ میں اگر بائبل بھی دے دو گے لیکن مسلمان ہے تو بائبل سامنے رکھ کر پڑھنے والوں کو مسلمان بنا دے گا. ٹیچر میں وہ پاور رہتا ہے کہ سامنے والوں کا مائنڈ اپنے حساب سے بنا سکتا ہے. اور ہماری بچیاں غیر مسلم ٹیچروں کے پاس پڑھیں، عیسائی ٹیچروں کے پاس پڑھیں، وہاں پر کرسمس ڈے بھی منایا جائے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلیک ڈے بھی منایا جائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن بھی منایا جائے، اور ویلنٹائنس ڈے منایا جائے، فرینڈشپ ڈے منایا جائے، نیو ایئر نائٹ منایا جائے. یہ ساری مصیبتوں کے ساتھ بچیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی. تو پہلا کام اپنی بیٹیوں کو سسٹم سے بچاؤ. آپ کو معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میں اپنی بیٹی کو دینی تعلیم پڑھانے کے لیے کسی حافظ صاحب کے پاس بھیج سکتا ہوں؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے کی کتاب قرآن مجید کتاب اللہ ہو، پڑھنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہو، لیکن بغیر پردے کے اگر ہو تو بھی سمجھ لو تمہاری بیٹی شیطان کے حوالے ہو گئی. تو بھی سمجھ لو تمہاری بیٹی شیطان کے حوالے ہو گئی. آج جو ہماری بچیاں کالجوں میں، ہائی اسکولوں میں جو واقعات سنے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں،
نوجوان آ کر سناتے ہیں کہ پڑھانے والا ٹیچر وہ تو باپ سمان ہوتا ہے، وہ باپ کے درجے کا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکی کو ٹارچر کرتا ہے کہ میری خواہش پوری کرو ورنہ 10th کے ایگزام میں فیل کر دوں گا۔ یہ حالات اگر اسکولوں کے ہوں گے تو بچیوں کی عزتیں کہاں سے محفوظ رہیں گی؟ مسلمان لڑکیوں کو دوسرے مذہب کی لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیاں، یہ ان مسلمان لڑکیوں سے دوستیاں کر کے ان کے تعلقات دوسرے مذہب کے لڑکوں سے یہ تعلقات بناتے ہیں۔ ایگزام فیس بھرنا ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے وہ بھر دے گا آپ کا ایگزام، آپ کو بکس چاہیے، میرا بوائے فرینڈ ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ پھر فلاں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، وہ بکس کے پیسے بھی دے رہا ہے، ایگزام فیس بھی دے رہا ہے، منتھلی فیس بھی دے رہا ہے، اسے گھمانے پھرانے کے لیے سنڈے کہیں لے بھی جا رہا ہے، ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے، آؤٹنگ بھی ہو رہی ہے، مزے ہو رہے ہیں۔ تو ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، اب اس مسلمان لڑکی کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہوگا تو یہ سارے میرے بھی کام آسان ہو سکتے ہیں۔ پیسوں کی بنیاد پر عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، غریبی ایسی چیز ہے کہ آدمی عزت کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کو سب سے بڑی پیاری چیز اس کی عزت ہوتی ہے، عزت چلی جائے تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں عزت چلی جانے پر۔ تو کون لڑکی ایسا چاہ کر یہ سوچے گی کہ میں کسی کا بستر بن جاؤں، کسی غیر کے ساتھ میں رات گزاروں؟ کون چاہے گی؟ کوئی مجبوری ہے جو اسے غیر کے ساتھ جانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اس واسطے کو سسٹم سے اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنے اسکولز قائم کرو، اپنے اسکولوں میں مسلمانوں کو، اپنے بچیوں کو پڑھاؤ۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے، اپنی جوان بیٹوں کی شادیاں جوڑا جہیز کے بغیر کرو، شادی کے فضول خرچیوں کے بغیر اپنے بیٹوں کی شادیاں کرو۔ جس بیٹی سے تم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لا رہے ہو، بہو بنانا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی بنانا ہے، لڑکی والوں سے بھیک نہ مانگو، خیرات نہ مانگو۔ کتنے گھرانوں کی بیٹیاں غریبی کی وجہ سے غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں، وہ 5 لاکھ، وہ 10 لاکھ، وہ 15 لاکھ، وہ جوڑا، وہ جہیز، وہ فنکشن ہال، وہ مینو جو آتا ہے لمبا کہ یہ ہونا، وہ ہونا، اتنے دن کا ہونا، اتنے دن کا ہونا، اتنے 100 لوگ آئیں گے، 2000 لوگ آئیں گے، 1500 لوگ آئیں گے، 1800۔ میرا خاندان بہت بڑا ہے، خاندان بڑا ہے۔ کرونا وائرس میں کہاں کا خاندان جب مر رہے تھے جنازے اٹھانے نہیں آ رہے تھے، 4 کندھے دینے نہیں آ رہے تھے، خاندان بڑا ہونے کی بات کر رہا تھا۔ کرونا وائرس میں مر رہے تھے تو ویڈیو کال پہ خیریت پوچھی جا رہی تھی، بازو گلی میں مر رہا تو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتا چلا خاندان وہ نہیں ہے جو کھانے کے مینو میں اور ٹیبل میں ساتھ رہے، خاندان وہ ہے جو مصیبت میں ساتھ رہے۔ میرا خاندان بڑا ہے، خاندان بڑا ہے تو کھلانا خود اپنی طرف سے، دوسروں کے دسترخوان پہ اپنے خاندان کو لے جا کے کھلاتے ہو تو فقیروں کا خاندان ہے، بھکاریوں کا خاندان ہے۔ کس کا خاندان ہے کہ دوسروں کے دسترخوان پہ لے جا کے کھلاتے ہو؟ اپنی بیٹوں کی شادیاں جوڑا جہیز کے بغیر کرو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی سادگی سے کرو، فنکشن ہال لاکھوں روپے کا، 2 دن کا کھانا، بلکہ علماء نے اب یہ سہولت دی ہے ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کرو، 2 دن کی مصیبتیں نہ رہیں۔ یہ جتنے ہمارے پیٹ نکلے ہوئے ہیں بھوک اور فاقے کی وجہ سے نہیں ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ پیٹ پاکستان میں، ہم بنگلہ دیش میں لٹک رہے ہیں، بیچ میں انڈیا میں، کب NRC آتا کب CA آتا نہیں معلوم۔ یہ سارے پیٹ کھانے کی وجہ سے بھرے ہیں، شوگر کھانے سے آیا ہے، بلڈ پریشر کھانے سے آیا ہے، کولیسٹرول کھانے سے آیا ہے، اور جو کچھ بھی بیماریاں وہ کھانے سے آئے ہیں۔ اور کتنا بھی کھلا لو، دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کھانے کی دعا نہیں پڑھنے والا کھلانے والے کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ روزی دینے والے رزاق کو بھول گیا، ایک ٹائم کھلانے والے کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ یہ پیسے بچا کر اپنے بیٹے، داماد،
بیٹی داماد بیٹا بہو کا بھلا کرنا چاہتے ہو، شادیوں کی فضول خرچیاں بچا کر ان بیٹی داماد کو بیٹے بہو کو پراپرٹیاں لکھ کے دو، زمین لکھ کے دو، گھر لکھ کے دو، تاکہ یہ کھانے پر 800 2000 2500 لوگوں کے ایک ٹائم کے کھانے پہ اڑنے والے پیسے سے ان بیٹی داماد کا فیوچر بن جائے، ان کو کوئی سہارا مل جائے، ان کے رہنے کے لیے کوئی گھر مل جائے۔ تو شادیوں کے خرچے کم کرو۔ کئی غریب مسلمان لڑکیاں جوڑا جہیز کی رسم پوری نہیں کرنے کی وجہ سے غیر مسلموں کا بستر بنی ہوئی ہیں، حرام نسل جنم دے رہی ہے، 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ظالم انہیں قتل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حالات غریبوں کے گھروں میں چل رہے ہیں، اس لیے شادیوں کو رسومات اور فضولیات کے بغیر کرنے کی کوشش کرو۔ تیسرا جو کام ہے، اپنے بیٹیوں کو اس ارتداد غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات سے بچانے کی خاطر اپنی بیٹیوں کا وقت پر نکاح کر دو۔ بیٹیوں کی تعلیم MBBS کرنا ہو، MD کرنا ہو، DM کرنا ہو، MA کرنا ہو، کوئی اور کورس کرنا ہو، وہ سب شادی کے بعد کر لیں، لیکن شادی وقت پہ کر دو۔ پڑھائی کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی میں دیری مت کرو۔ جس کو بھوک لگی ہو دوپہر کے 12 بجے، وہ رات کے 12 بجے تک بھوکا پیاسا انتظار نہیں کر سکتا۔ چند گھنٹوں کے بعد بھوک جب بڑھے گی، گرم بریانی ہو، باسی کھانا ہو، جو ملا وہ کھانے تیار ہو جائے گا۔ بیٹیاں 13 سال 15 سال میں بالغ ہوتی ہیں، انہیں 25 سال 30 سال تک شادی کے بغیر رکا کر رکھیں گے تو پھر یہ بیٹیاں غلط راستوں پہ چلی جائیں گی، نکاح سے پہلے بدکاری کی طرف چلی جائیں گی۔ اس لیے بیٹیوں کی وقت پہ نکاح کر دو، اور گھروں میں شرعی پردہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جیٹ سے پردہ، دیور سے پردہ، پڑوسیوں سے پردہ۔ شرعی پردے کے بغیر گھروں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، گھروں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ شرعی پردے کا اہتمام کرو۔ وہ واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، شادی ہوئی بڑے بھائی کی، گھر میں پردہ نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد بڑے بھائی کی بیوی بھاوج یہ کہتی ہے مجھے خلا چاہیے، دیور سے نکاح کرنے تیار۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا پروسیس چلا پیچھے؟ شرعی پردے نے گھر برباد کر دیا، پردہ نہ کرنے نے گھر برباد کر دیا ہے۔ بڑے بھائی کا گھر اجڑ گیا، کس نے اجاڑا؟ چھوٹے بھائی نے اجاڑا، بھاوج سے پردہ نہیں کیا۔ دسیوں واقعات ہیں، اس لیے عزت اسی میں ہے کہ گھروں میں شرعی پردہ کرو۔ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دو، اپنی بیٹیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دو، حیا کی تعلیم دو، صحابہ کے قصے سناؤ، انہیں بتاؤ عزت کتنی بڑی دولت ہے، انہیں بتاؤ دوستیاں کہاں لے جاتی ہیں، انہیں بتاؤ کہ فون کے غلط استعمال کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخری درخواست آپ لوگوں سے ہے، شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اینڈرائڈ موبائل نہ دلاؤ۔ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اینڈرائڈ موبائل ہرگز نہ دلاؤ۔ ان کے کالج کا ورک ہو، کوئی اور پروجیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے فون پہ منگواؤ، اپنے فون سے زیراکس نکال کے دو، ماں کے فون پہ منگواؤ، ماں کے فون سے زیراکس نکلواؤ، بڑے بھائی کے فون پہ منگواؤ، اس کے فون پہ زیراکس نکال کے دو۔ لیکن بیٹیوں کو شادی سے پہلے فون نہ دلاؤ۔ دلاتے ہو تو اس کے فون کا پاسورڈ اپنے پاس رکھو، چیک کرتے رہو، گروپ دیکھتے رہو، کون سے گروپس میں میری بیٹی ایڈ ہے، اس میں کیسے لوگ ہیں، آنے والے میسیجز کیسے ہیں، اور رات کے 9 بجے کے بعد وہ فون اپنے پاس رکھو۔ جوان بیٹے ہوں، جوان بیٹیاں ہوں، ان کو اپنے بستر پر سوتے وقت فون ساتھ رکھنے مت دو۔ یہ جوان بچے بھی پوچھ لو ان سے، جب یہ اینڈرائڈ موبائل لے کر چادر اوڑھ کے سوتے ہیں، شاید کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہوگا جس میں گندی فلمیں دیکھے بغیر یہ سوتا ہوگا، گندی تصویریں دیکھے بغیر یہ سوتا ہوگا۔ لڑکوں کی راتیں اتنی بے حیائی اور زنا کی گزر رہی ہے، لڑکیوں کا حال بھی وہ ہو جائے گا۔ نوبت یہاں تک آئے گی، اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی
بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں ڈر ہوگا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ یہ ہو چکے ہیں واقعات، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان میں ہو چکے ہیں، آپ کے قریبی شہر بنگلور میں ہو چکے ہیں ایسے واقعات جہاں بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں رہی۔ اس لیے اینڈرائڈ موبائل سے بچاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ اتنی بے حیائی اس میں بھری رہتی ہے، وقت سے پہلے اگر کوئی گندی تصویر، گندا ویڈیو نظر سے گزر گیا تو اب ان بچیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، خیالات بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، تعلقات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل سے بچاؤ، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو بھی اینڈرائڈ موبائل کی لمٹ میں دو اجازت، کون سا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، کون سا نہیں کرنا۔ آپ بتائیں، کالج پڑھنے والے لڑکوں ہیں یا لڑکیاں ہوں، فیس بک میں آپ کو کون سا سبجیکٹ آتا ہے بتائیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے کالج، فیس بک میں آپ کا کون سا پروجیکٹ آتا ہے؟ انسٹاگرام پر آپ کا کون سا پروجیکٹ آتا ہے؟ ہر نوجوان کے فون میں فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بے حیائی کا سامان ہے، پڑھائی کا سامان نہیں ہے۔ تو کیا ضرورت ہے انہیں دلانے کی؟ اور آپ میں آپ کے باپ دادا جو پڑھ کے گئے ہیں، ان کے زمانے میں بھی اینڈرائڈ موبائل تھا، پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو بھی موبائل میں واٹس ایپ پر بھیجا جاتا تھا۔ ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہودیوں کی اسکولوں میں فون الاؤ نہیں ہے۔ اسرائیل کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیوں کی اسکولوں میں، یہودیوں کی لائبریری میں اس طرح کا ٹیب لانے کی بھی آپ کی اجازت نہیں ہے۔ ہارڈ کاپی سے پڑھنا پڑے گا، سافٹ کاپی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی نسل کو بچا رہے ہیں اور ہم اپنی نسل کو فون میں مبتلا کر کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ یہ چند کام مردوں کے کرنے کے تھے، چند کام اپنی بیٹیوں اور گھر والوں کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی خاطر مدرسے سے، مکتب سے، علماء کے بیانات سے جوڑنے کا اہتمام کرو، ماحول اچھا دو، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتیں ہماری زندگی کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا نے ہمارے درمیان بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ تاکہ پتہ ہے کہ نوجوان لڑکے اپنے ماحول کے ساتھ والدین کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔